تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی آپ زندگی میں کبھی نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جو میرا وفادار ہے، اے میرے محبوب تیرا وفادار ہے، اس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے اس شخص کے ساتھ جو آپ کا بھی ادب اور میرا بھی ادب ہے، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے جناب والا بیٹے ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی ازواج ہی کیوں نہ ہو. فرمایا میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی جو تیرا اور میرا ہے، میرے تیرے دشمن کے ساتھ کبھی دوستی نہیں رکھے گا. اے میرے اللہ اگر اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، پر میں سگا باپ ہی اگر مقابل آ جائے، حضور کا گستاخ ہو جائے، غلام مصطفیٰ اسے قبول نہیں کرتا. سگی ماں بھی ہو غلام مصطفیٰ اسے قبول نہیں کرتا. سگا بھائی بھی ہو رسول اللہ کا بھی ادب ہو غلام مصطفیٰ. اے میرے اللہ جب سارے چھوڑ جائیں گے اسے ملے گا کیا؟ پر میں كتب في قلوبهم الإيمان. اور میں اس کے دل پہ ہم ایمان نقش کر دیتے ہیں، ایمان کو لکھ دیتے ہیں. میرے اللہ ایمان تو مل جائے گا، ساتھی کون ہوگا؟ اور میں وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ. عقیدہ سنو، مزاج خدا بندی کیا ہے؟ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22، آخری آیت سورۃ المجادلہ کی. اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے اس کی مدد پہ میں جبرائیل کو لگا دیتا ہوں. وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ. میں کہتا ہوں اگر جبرائیل مدد کر سکتا ہے تو مولا علی نہیں کر سکتے، اگر مولا علی کر سکتے ہیں تو رسول اللہ نہیں کر سکتے. پھر وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تیسرا انعام یہ عطا فرمایا تو اسے میں جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کے غلاموں کا جناب والا سیرت اور طریقہ. آئیے ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے. بیٹی ام حبیبہ حضور کی غلامہ بن چکی ہے، زوجیت میں آ چکی ہے، ام المؤمنین کا درجہ پا چکی ہے. باپ ملنے کے لیے آیا بیٹی کو، بیٹی نے بستر لپیٹ لیا. باپ کہتا ہے کیا میں اس قابل نہیں کہ اس بستر میں بیٹھوں، یا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ تو مشرک و نجس ہے، اور یہ بستر میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے جس پہ میرے پاک نبی بیٹھتے ہیں، اس پہ کبھی مشرک باپ ہی تو نہیں بیٹھ سکتا. کیسا خوبصورت عقیدہ ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے. یاد رکھو اللہ رب العزت بڑا غیرت مند ہے اور اپنے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یار میں کہتا ہوں ایک بات پہ کتنی غیرت کھا جاتا ہے. آئیے 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 66 پڑھیے. اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فرمایا اے میرے محبوب یہ اللہ کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے جنابی والا طنز کرتے ہیں. اے میرے محبوب فرما دیجیے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے. اندازہ فرمائیے یار، تھوڑے سے کھول کے رکھو بھائی. سامعین شام 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 66. قرآن کا عقیدہ سنیے، قرآن کا عقیدہ سنیے. مولوی کا کام ہوتا ہے قرآن و سنت کوٹ کرنا، اس لیے میں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھاؤں گا. توجہ کرنا. 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 66. میرے پاک نبی بیٹھے ہیں، ایک بندہ آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا فلاں جنگل میں چلا جا، اس کی نکیل فلاں درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. حضور کا غلام گیا نا تو پیچھے منافق جو بیچ میں بیٹھے تھے کہتے ہیں یحدثنا محمد ان فلان بواد او قضا قضا او قضا وما يدري بالغیب. فرمایا ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہے اور جنگل کی خبریں دیتے ہیں.
یہ 10واں پارہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 66 ہے. اس کے شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا بیچ میں بیٹھے اور خبریں جنگل کی دیتا وما یدری بالغیب. میرے جریر کے لفظ ہے وما یدریہ بالغیب کہ محمد غیب کیا جانے. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے صرف ایک علمی بات پہ ایک تو نے غیب کی نے خبر دی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا. محبوب لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. محبوب یہ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ میری نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت اپنے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اتنی غیرت کھاتا ہے اور ہم میں کتنی غیرت رہ گئی ہے. ذرا توجہ کرنا. 26واں پارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 8 کے شان نزول پڑھیے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اس کے شان نزول پڑھیے. حضرت عبداللہ ابن رواح حضور کے غلام کھڑے ہیں. میرے پاک نبی جس سواری پہ سوار ہیں تو ابن ابی منافق بھی کھڑا ہے. جب حضور کی سواری پاس سے گزری نا تو میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے پیشاب کر دیا تو ابن ابی نے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا تو حضرت عبداللہ ابن رواح حضور کے غلام فرماتے ہیں تجھے شرم اور غیرت نہیں آتی؟ حضور کی اس سواری کے پیشاب کی خوشبو تیری خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. حضور کے جو غلام ہوتے ہیں اللہ اکبر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیشاب سے بھی غیرت کھا جاتے ہیں. یہاں تو ذات پہ غیرت کھانے کے لیے بندہ تیار نہیں. یار وہ نبی جن کے آداب خود رب سکھاتا ہے, جن کی مجلسوں کے آداب خود رب سکھاتا ہے, جن کی محفلوں جناب والا مجلس میں بیٹھنے کے آداب رب سکھاتا ہے, جن کے گھر پہ دستک دینے کے آداب رب سکھاتا ہے, اس نبی کی شان کیا ہوگی. اٹھائیے سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 2. اللہ رب العزت کس طرح اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.